السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے احوال عارفین۔ عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اور ایوب سختیانی رضی اللہ تعالی عنہ سفر کو چلے۔ ہم شام کے ایک راستے پر جا رہے تھے تو ہم نے ایک حبشی کو دیکھا کہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہمارے سامنے سے آ رہا تھا۔ میں نے کہا، اے حبشی، تیرا رب کون ہے؟ اس نے میرے جیسے آدمی کو تو یہ کہتا ہے، یہ کہہ کر بوجھ رکھ دیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے پروردگار، اسے سونا بنا دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ بوجھ سونے کا ہو گیا۔ پھر ہم سے کہا، تم اسے دیکھتے ہو؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پھر کہا، اے اللہ، اسے لکڑی بنا دے۔ چنانچہ لکڑی بن گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ پھر ہم سے کہا، عارفین سے سوال کرتے رہو، ان کی عجائب فنا نہیں ہوتے۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس حبشی غلام کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس سے ایسے شرمندہ ہوا کہ کبھی کسی سے نہ ہوا تھا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا تو ہمارے سامنے ایک پیالہ آ گیا جس میں شہد تھا، جو برف سے بھی زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ کہا، کھالو، یہ شہد مکھیوں کا پیٹ کا نہیں ہے۔ ہم نے کھایا تو اس سے میٹھی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ ہم نے تعجب کیا۔ فرمایا، ایسی کرامتوں پر تعجب کرنے والا عارف نہیں ہوتا، اور جو تعجب کرے سمجھ جا وہ اللہ سے دور ہے، اور جو کرامتوں کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جاہل اور ناواقف ہے۔ حضرت واسطی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک بار جنگل میں سیر کر رہا تھا۔ ناگہاں ایک اعرابی کے پاس پہنچا جو تنہا بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ میں ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے کہا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، کیونکہ اس کا ذکر قلب کی شفا ہے۔ پھر فرمایا، آدمی کیوں کر اس کے ذکر اور خدمت سے سست ہوتا ہے، حالانکہ موت اس کی طاق میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر رونے لگے اور میں بھی ان کے ساتھ روتا رہا۔ پھر میں نے کہا، کیا بات ہے؟ میں تمہیں تنہا دیکھتا ہوں۔ کہا، میں تنہا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ میں تنہا نہیں ہوں جبکہ وہ میرا انیس ہے۔ پھر اٹھ کر میرے پاس سے جلدی سے چلے گئے اور کہنے لگے، اے میرے مالک، اکثر مخلوق تیری تجھے چھوڑ کر غیر کے ساتھ مشغول ہے، حالانکہ تو ساری چھوٹی ہوئی چیزوں کا عوض ہے۔ اے ساتھی ہر غریب کے اور مونس ہر تنہا کے، اے پناہ دینے والا ہر چوڑے کے۔ وہ آگے آگے چلے جا رہے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ پھر میری طرف پھر کر کہا، خدا تمہیں عافیت دے، مجھ سے اچھے آدمی کو ڈھونڈو اور مجھے اپنے سے اچھے کے ساتھ مشغول رہنے دو۔ پھر غائب ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔